دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے بہترین واقعات ہیں جنہیں سن کر یقیناً آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اور زندگی کے بہت سے قیمتی سبق بھی آپ کو ملیں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ ابن عباد ایران کا مشہور وزیر تھا۔ اسے مطالعہ کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں 1,70,000 قیمتی کتابیں تھیں۔ سلطنت کے کاموں کے سلسلے میں اسے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کی عظیم لائبریری سفر کے دوران بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے 400 اونٹ سدھائے گئے تھے۔ وہ اونٹ حروف تہجی کے حساب سے چلتے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ تجربہ کار لائبریرین بھی ہوتے تھے۔ ابن عباد کو جس کتاب کی ضرورت پڑتی، لائبریرین چند منٹوں میں نکال کر اسے پیش کر دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا، کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے لگے، اس لیے بند کر دی ہے کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خرید لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے۔ تو جناب، پہلے زمانے میں دکاندار اپنے گاہک کا اتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ مشہور حکیم ابو ریحان بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ ستارہ شناس تھا۔ ستاروں کی مدد سے جو بات کہتا تھا سچ ہوتی تھی۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اور حکیم ابو ریحان دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سلطان نے امتحان لینے کی غرض سے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، بادشاہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کس دروازے سے نکلے گا؟ حکیم نے حساب لگا کر جواب ایک پرچے پر لکھا اور سلطان کے سرہانے رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ محل کی مشرقی دیوار توڑ کر ایک دروازہ بنایا جائے، میں اسی راستے سے محل سے باہر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب پرچہ اٹھا کے دیکھا، وہاں بھی بالکل یہی لکھا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریا کے کنارے ایک پرہیزگار کو دیکھا۔ وہ تیندوے کا زخم رکھتا تھا اور کسی دوا سے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ مدتوں تک اس سے بیمار رہا اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ کہا، اس بات کا شکر کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہوں میں نہیں۔ ہاں، خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں کیا کہا؟ کہا، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورت بلا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ میں جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن وہ میڈیکل سٹور سے اپنے استعمال کے لیے سیرپ لائے اور گھر میں لا کے رکھ دیا۔ اہلیہ صاحبہ نے اس سیرپ میں زہر ملا دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے دوسرے وقت سیرپ کی خوراک لینا چاہی تو انہیں شک سا پڑ گیا کہ اس میں سے تو اور طرح کی بو آ رہی ہے، اور وہ اسی طرح اس سیرپ کو اٹھا کر میڈیکل سٹور پر پہنچے اور شکایت کی کہ بھائی یہ تو خراب لگتا ہے۔ سٹور والے نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو وہم ہو ہی گیا ہے تو لاؤ میں آپ کو ابھی پی کر دکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اس سیرپ کی ایک خوراک لی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بعد میں تحقیقات ہوئیں تو معلوم ہوا کہ یہ میاں بیوی کی آپس کی ناچاکی کا کرشمہ ہے جس نے اس میڈیکل سٹور والے کی جان لے لی۔ یہ ہے گھریلو جھگڑے کی نحوست۔ اور بھی آئے روز خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں
کہ آج فلاں جگہ ایک آدمی نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، آج گھریلو جھگڑے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں جگہ اتنے آدمی مارے گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پروردگار ہمیں ان ہلاکت کے جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ بس تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ یکایک ڈرائیور نے بریک لگائی اور کنڈکٹر سے مخاطب ہوا، سواری چڑھا لو۔ کنڈکٹر نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، سڑک دور دور تک ویران تھی۔ اس نے حیرت سے ڈرائیور کی طرف دیکھا، پھر آواز لگائی، باہر کوئی نہیں ہے استاد، جانے دو۔ اس کے جانے دو کے جواب میں بس جب آگے نہ بڑھی تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سواریاں بھی ڈرائیور کو دیکھنے لگیں، لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی۔ کنڈکٹر جب اس کے پاس آیا تو اچھل پڑا، کیونکہ ڈرائیور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ لقمان حکیم کے آقا نے لقمان سے کہا کہ میرے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے دل و زبان آقا کے پاس لے گئے۔ آقا نے کہا کہ کیا بکری میں ان دونوں ٹکڑوں سے زیادہ بہتر ٹکڑا کوئی نہیں تھا؟ آپ چپ رہے۔ پھر آقا نے آپ سے کہا کہ دوسری بکری ذبح کرو اور اس کے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور پھر دل و زبان لے گئے۔ آقا نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم سے بکری کے گوشت کے بہترین ٹکڑے مانگے تو تم دل و زبان لائے، اور جب بدترین مانگے تب بھی تم یہی دونوں لائے۔ آپ نے فرمایا میرے آقا، اگر دل و زبان اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی عضو نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والے فقیر نے کافی زیادہ مال و دولت جمع کی تھی۔ ایک بادشاہ نے اسے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت مال رکھتا ہے، ہم کو ایک مہم درپیش ہے، اگر اس میں سے تھوڑے مال سے تو مدد کر دے تو جب زر و مال گزاری وصول ہوگا تمہیں تمہارا مال واپس ادا کر دیا جائے گا اور شکریہ بھی ادا کیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، اے روئے زمین کے بادشاہ، بلند مرتبہ بادشاہوں کے لائق نہیں ہے کہ مجھ جیسے فقیر کے مال سے ہاتھ آلودہ کریں، کیونکہ میں نے ایک ایک دانہ مانگ کر جمع کیا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، کچھ پرواہ نہیں، میں ایک کافر کو دے رہا ہوں، بری چیزیں بروں کے لیے ہیں۔ مگر اس فقیر نے بادشاہ کی نافرمانی کی اور مال نہ دینے کے لیے دلیلیں پیش کرنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مال کو جبر اور دھمکا کر اس سے چھین لو۔ عبد الرحیم خان خانہ بہت خوبصورت تھے، تو ایک خوبصورت عورت نے آپ کے پاس اپنی تصویر بھجوائی کہ چونکہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کی طرح خوبصورت بیٹا پیدا ہو جائے۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں اپنے خاوند سے طلاق لیتی ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے کہ پیدا ہو تو بیٹا ہو، نیز یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح تم چاہتی ہو ایسا ہی خوبصورت بھی ہو۔ البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر تم کو مجھ جیسے فرزند کی آرزو ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے اپنا بیٹا اور فرزند بنا لو۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو اپنے کسی دوست کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ ان کی خاطر تواضع کے لیے ہوٹل سے کھانا لینے گئے۔ انہوں نے مہمان کے اکرام کے لیے ایک مرغی روسٹ کرنے کے لیے کہا اور خود ہوٹل سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قریب ہی کچھ مسکین لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یار اتنی شدید بھوک لگی ہے کہ اب برداشت بھی نہیں ہو رہا، کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ دوسرے نے کہا، رزق کا ذمہ تو مالک نے لے رکھا ہے، وہ خود ہی رزق بھیج دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان غریب مسکین آدمیوں کا خدا پر کس قدر پختہ یقین ہے۔ اچانک ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون سنا تو وہی دوست کہہ رہے تھے
کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ روسٹ کی ہوئی مرغی اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جانے کی بجائے ان مسکینوں کو دے دی اور وہ خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگے۔